السلام علیکم ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں ضلع سکھر سے، جہاں سکھر سٹی جو ہے وہ اپنی اندر ایک تاریخ رقم کیے ہوئے ہے۔ وہیں سکھر سٹی کے اندر موجود کچھ عمارات، کچھ بلڈنگز ایسی بھی ہیں جو اپنے اندر ایک طویل تاریخ جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں۔ سکھر سٹی کے دشوار گزار راستوں سے گزرتے ہوئے جب ہم ضلع سکھر کے شمش آباد اسکول پہنچتے ہیں تو اس اسکول کی بلڈنگ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بھی ایک قدیمی عمارت ہے جس کی تاریخ جو ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے کی ہے۔ اسی اسکول کو تزئین و آرائش کر کے سجایا گیا یہ اسکول ہے گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول شمش آباد۔ تو آئیے ملتے ہیں ان کی میڈم سے۔ السلام علیکم، آپ بتائیے کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ آپ پہلے تو مجھے آپ اپنے اسکول کی بلڈنگ کے بارے میں بتائیے کہ آپ کے اسکول کی بلڈنگ جو ہے وہ پرانی ہے۔ ہمارے اسکول یہ جو ہے شمس آباد اسکول ہے ہمارے اسکول کا نام، لیکن بلڈنگ ہم باغیات تنشا اسکول میں بیٹھے ہیں۔ یہ بلڈنگ جو ہے پاکستان بننے سے پہلے کی بلڈنگ ہے، بہت پہلے کی ہے۔ تقریباً کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 100 سال ہونے والے ہوئے نہیں ہیں، لیکن اتنی پرانی ہے تو بہت پرانی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کلر وغیرہ کروا کے۔ لیکن السلام علیکم. My name is Muniza. I study in class 5. Today is class 5 20 present. Class 5 Jawiya come for Tilawat Quran. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ask for Ali Shubham Fundat. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ جان بنا کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے۔ السلام علیکم everyone. My name is Amna. I am from class 3. مجھے عجیب جی پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے متوازن غذا۔ متوازن غذا انسان کے جسم کے مضبوط صحت مند بنائے تھی۔ متوازن غذا ایڈی جو خوراک کا ہے جن میں سب شے مناسب مقدار میں شامل ہوتا جیے تا پروٹین، کاربوہائیڈریٹ ہے، وٹامن۔ نمبر 1 کاربوہائیڈریٹ انسان کے اناج معاملہ تھا جیے تا مانی ہے چاول ہے۔ نمبر 2 پروٹین انسان کے گوشت ہے، دالن مچھن معاملہ تھا۔ نمبر 3 وٹامن انسان کے سبزی نہیں فروٹس معاملہ تھا۔ انسان کے متوازن غذا کھائے کپے جو یاد ڈیمیج ہے، جب بارش ہوتی ہے تو چھتیں بہتی ہیں، بہت مسائل ہوتے ہیں اسکول میں بچوں کے حوالے سے، پھر پریشان بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ نے بلڈنگ ڈیمیج کے بارے میں بتایا تو 2 کلاسز آپ کی ڈیمیج ہیں۔ لاسٹ ایئر کی جب ٹرین کی تھی اس کے بعد آپ نے اس کی کنڈیشن جو ہے وہ آپ کو بتائی۔ اس حوالے سے تو ہم ظاہر سی بات ہے اوپر ڈپارٹمنٹ سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی سروس کے بارے میں بتائیے کہ آپ کی سروس میں کتنا ٹائم ہو گیا؟ میری سروس 90 کی ہے، 1990 سے میں اس میں ٹیچنگ پروفیشنل میں ہوں۔ میں پہلے ٹیچر تھی، پھر 2002 کے اینڈ میں ایز اے ہیڈ ٹیچر اس اسکول میں آئی۔ اس وقت سے لے کر اب تک ایڈمنسٹریشن کی جو پڑھائی ہے وہ انجام دے رہی ہے۔ پہلے کے ماحول میں اور اب کے ماحول میں آپ کیا چینجنگ دیکھیں گی؟ پہلے جو پڑھانے کے انداز تھے، آپ نے بھی ظاہر سی بات ہے بہت سی ٹریننگس لی ہیں، تو ان ٹریننگس کے ساتھ ساتھ جو جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس کو آپ اپنے اس پروفیشن کے ساتھ رن آؤٹ کر رہی ہیں، تو کیا تبدیلیاں آپ دیکھ رہی ہیں بچوں کی ڈیولپمنٹ وغیرہ میں اور آپ کو؟ لیکن پہلے بھی بہت سی ٹیچرس جو ہیں ہمارے سینئر ٹیچرس ہیں بہت اچھا پڑھا رہے تھے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ بچے بہت اچھے نکل رہے تھے۔ لیکن اب جو ہے اس وقت بھی ٹیچرس پلاننگ کرتی تھی، میں اپنے اسکول کا حوالہ دے رہی ہوں کہ میری اس وقت بھی ٹیچرس جو پہلے کی ٹیچرس تھی لیسن پلان بناتی تھی، کنڈکٹ کرتی تھی، ایویئرس یوز کرتی تھی، نو کلاس مٹیریل، اور پھر وہ ماڈلس بنانا، چارٹس بنانا۔ ہم نے اپنے اسکول کو پورا ایک انوائرمنٹ دیا ہوا تھا نا کہ بچوں کو لگے کہ ہمارا یہ اسکول ہے، کوئی عام بلڈنگ نہیں ہے۔ تو ہم نے ڈے 1 سے اپنے اسکول میں اسی حوالے سے ہی کام کر رہے ہیں کہ بچوں کو صرف بورڈ اور چاک سے نہیں پڑھانا،
ہم نے ایکٹیویٹیز ڈیزائن کرنی ہے، پلاننگ کرنی ہے، اور پھر بچوں کو اس طرح سے پڑھانا ہے، ان کو انوالو کرنا ہے، اور بچے تاکہ انٹرسٹ لیں اور وہ ریگولر آئیں. لیکن اب جو ہے اب ٹیکنالوجی جدید ہونے کی وجہ سے بہت سے فوائد ہیں. ہم نے اپنے اسکول میں ٹیچرس نے مل کے اپنے پیسوں سے ہم دے رہے ہیں، اس کا جو ہے بل دے رہے ہیں، ہم نے نیٹ لگوائی ہوئی. ہم نے کمیونٹی سے لیا ہوا ہے، پروجیکٹر لیا ہوا ہے. ہماری LRC لرننگ ریسورس سینٹر، اس میں ہم نے لائبریری بنائی ہوئی ہے. ہم نے وہاں سائنس کی چھوٹی سی لیب بنائی ہوئی ہے، اور بہت سی میتھ کے جو ہیں ایویٹس وہ رکھے ہوئے ہیں. تو وہاں بچے جاتے ہیں، اور پھر ٹیچرس جو ہیں اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے سرچ کرتی ہیں ٹاپک، اور وہاں جا کے بچوں کو دکھاتی ہیں. جیسے کوئی بھی ٹاپک ہو گیا، میپ ہو گیا، میٹر ہو گیا، ساؤنڈ ہو گیا، میگنیٹ ہو گیا، اسلامیات کے ٹاپک ہو گئے، سندھی کے، تو وہ وہاں دکھاتے ہیں. بچے وہ جو پڑھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، پھر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، پھر ٹیچر ان کو مزید سمجھاتی ہیں، ان پہ ایکسپلین کرتی ہیں. تو اس حوالے سے بچوں کے جو کانسیپٹ ہے وہ اچھے طریقے سے انہینس ہو رہے ہیں، اور وہ کلیئر ہو رہے ہیں. کہ صرف وہ سننے سے جو ہوتا ہے نا، لکھنے سے، سننے سے بچوں کے دماغ میں وہ چیز بیٹھتی نہیں ہے جب تک وہ خود دیکھتے ہیں. پھر اس میں پھر ٹیچرس وہ ان کو ایکسپیریمنٹ بھی کرواتی ہیں، رول پلے کرواتی ہیں. SMC کی جو کمیونٹی ہوتی ہے، آپ کے اسکول میں بھی ماشاء اللہ ایک کمیونٹی بنی ہوئی ہے، تو اس کمیونٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے جو ہے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ اس کے اندر کچھ ایسے لوگ جو ہے وہ شامل ہوں جو فائنینشلی طور پر اسکول کو سپورٹ کر سکے، اس حوالے سے کچھ گائیڈنس؟ جی ہاں، ہماری پرائمری اسکول میں جو SMC فنڈ ہے بہت نہ ہونے کی برابر ہے نا. 22,000 تھا، اب جا کے ہمارا لوور سیکنڈری ہوا ہے تو 40 یا 50 آ رہا ہے. لیکن پھر بھی کیونکہ پرائمری اسکولوں میں سویپر نہیں ہے، اگر ہم اس سے 3,000 بھی پر منتھ سیلری دیں تو ہمارے جو جتنی SMC فنڈ آ رہا ہے تو ہمارے تو سویپر کی سیلری میں ہی سارے پیسے چلے جاتے ہیں. تو ہمیں جو اپنے اسکول کے لیے چاہیے ہوتے ہیں وہ ٹیچرس ہم خود اپنی جیب سے اس میں خرچ کرتے ہیں. باقی جو ہمارا اسکول ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اسکول جو ہے نا دوسرے اسکولوں سے تھوڑا ڈفرینٹ ہو. ہم چاہتے ہیں ہمارے اسکول میں جو غریب بچے آتے ہیں وہ جو ہے نا کچھ بن کے نکلیں، کچھ وہ سیکھیں. اب اس کے لیے ہمیں انوائرمنٹ دینا ضروری ہوتا ہے. اب بچوں کے جو گھر والے ہیں ان کو یونیفارم وغیرہ نہیں لے کے دیتے، وہ اگر گھر کے کپڑوں میں آتے ہیں تو وہ ایک ماحول نہیں بنتا. تو ہماری کمیونٹی میں ایک سیوا کمیٹی ہے جو ڈاکٹر دوارکا داس ان کو لیڈ کرتے ہیں. باقی جو بھی ڈاکٹرس ہیں، ڈاکٹر پیبو ہے، ڈاکٹر راج کمار ہیں، بہت سے ڈاکٹرس ہیں ہندو کمیونٹی کے، وہ لوگ ہمارے اسکول میں اکثر ڈاکٹر دوارکا داس وقتاً فوقتاً سرپرائز وزٹ کرتے ہیں. پھر آ کے دیکھتے ہیں بچوں کو، جو ان کی اکیڈمک سائڈ سے بھی وہ ان سے سوالات کرتے ہیں تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. تو بچوں میں جو ان کی ایک باغری کمیونٹی کے بچے ہمارے پاس تھے، تو وہ بالکل ایسے ہی تھے نا، بالکل خالی دماغ کے. تو ہماری ٹیچرس نے ان پہ بڑی محنت کی، تو وہ بچے پھر اتنا اچھا پڑھ لکھ کے گئے. ریڈنگ رائٹنگ ان کی، بولنے کا انداز بہت رف تھا، لیکن بعد میں وہ اتنا اچھا بول رہے تھے. وہ پریزنٹیشن دیتے تھے، وہ ٹیبلوز کرتے تھے، بہت اچھے. تو ڈاکٹرس بڑے خوش ہوتے تھے. تو وہ ڈاکٹرس جو ہیں صرف ہندو کمیونٹی کے لیے نہیں، ہمارے پورے اسکول کے لیے. پھر وہ ان کو وہ کہتے کہ ہمارا دل خوش ہوتا ہے نا. وہ آتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں جو انہوں نے فنڈنگ کی ہے وہ یوٹیلائز ہو بھی رہی ہے یا نہیں. کیونکہ آپ کا ٹرسٹ جو بلڈ اپ ہوتا ہے تبھی کمیونٹی آپ کو سرو کرتی ہے. تو ہندو کمیونٹی ہے سیوا کمیٹی، تو وہ ہمیں پہلے تو پورے اسکول کے لیے یونیفارم، شوز، بیگ اور اسٹیشنری دیتی تھی، سویٹرس. اب ہم جو نیو کمرس بچے ہیں جتنے بھی 170 ہو یا 100+ ہو تو وہ ان کو وہ فنڈنگ کرتی ہیں. الحمدللہ اس وجہ سے ہمارے اسکول کا جو انوائرمنٹ ہے وہ ایک اسموتھلی چل رہا ہے. اکیڈمک میں ٹیچرس بڑی محنت کر رہی ہیں، اور پھر وہ کمیونٹی کی وجہ سے تو جو ہمارا